بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ الحمدللہ المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے جو میڈیا پلیٹ فارم ہے اسلام فورٹ کا، اور اس میں جو بھی ہمارے مسائل کرنٹ افیئرس کے حوالے سے جو چل رہے ہوں، اس میں ہماری جو بھی شرعی رہنمائی جو علماء سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہمیں قرآن و حدیث سے حاصل ہوتی ہے، انشاءاللہ اس پر ہماری ڈسکشن ہوتی رہا کرے گی۔ تو آج کا انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ مہنگائی کے حوالے سے ہے۔ ایک بہت وبائی صورتحال اس نے اختیار کر لی ہے، ہر شخص کی زبان پر یہ لفظ موجود ہے کہ مہنگائی، اور مہنگائی کے جو وجہ سے جو مشکلات ہیں لوگوں کو، تو یقیناً جتنے بھی حالات، جس قسم کے حالات بھی دنیا میں آتے ہیں، تو اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر ہمارے لیے رہنمائی رکھی ہوئی ہے، موجود ہے ہمارے لیے۔ صرف اس کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھنے کی اور سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے ہے۔ مہنگائی کیا ہوتی ہے، اور مہنگائی کیوں ہوتی ہے، اور اس کے کیا وجوہات ہیں، اور اس سے جو ہے وہ بچنے کے حوالے سے کیا شریعت میں رہنمائی موجود ہے۔ یہاں ایک بات میں اپنے حاضرین سے، سامعین سے عرض کر دوں کہ یقیناً ہم کوئی معاشی یا اقتصادی ماہرین نہیں ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم کوئی اقتصادیات پر گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک دینی اور دنیاوی مسئلہ ہے، تو اس پہ قرآن و حدیث کی حوالے سے جو رہنمائی موجود ہے، جس کی طرف ہم بہت کم رجوع کرتے ہیں، جبکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اصل ہمیں دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے تمام معاملات کا جو حل ہے، مسائل کا حل، وہ دین میں رکھا ہے۔ تو اس کی جو دینی رہنمائی اس کے حوالے سے جو ہو سکتی ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم رکھیں گے۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں میرے دوست فضیلۃ الشیخ عبداللہ شمی حفظہ اللہ جو ہیں وہ شریک ہیں۔ تو شیخ، میں آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مہنگائی کے حوالے سے، مہنگائی کیا ہوتی ہے۔ ہر شخص کی زبان پر یہ لفظ موجود ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے، گزارا مشکل ہو گیا ہے، بہت پریشانی ہے۔ تو تھوڑا سا آپ ذرا اس کو وضاحت کریں کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے، اس کے کیا اسباب اور وجوہات ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں حالات ہیں اور جو معاملات چل رہے ہیں، جس حوالے سے ساری دنیا ایک طرح سے پریشان ہے، بہت سارے اس کے اسباب ہیں، وجوہات ہیں۔ اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری جو ضروریات ہیں، یا جن کو ہم علماء یا اہل علم اپنی زبان میں لکھتے ہیں حاجیات، تحسینیات، کہ ایک انسان جینے کے لیے کچھ چیزوں کی اس کی بنیاد ہوتی ہے، نیسیسریز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے ایسی ہوتی ہیں کہ نہ ہوں تو گزارا مشکل ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان تفریح ہوتی ہے اس کا، ایک دنیا کے زندگی کا لائف سٹائل ایسا ہو جاتا ہے کہ جس میں وہ دکھلاوا اور اس طرح کی چیزوں میں لگژریز جس کو ہم کہتے ہیں۔ لگژری لائف کے اندر وہ چلا جاتا ہے، اور اس کے اندر اس کو بہت ساری ایسی چیزیں وہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی یعنی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا اس اب کے جب بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، وہ صرف ایک لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، دکھانا شو ہوتا ہوتی ہے۔ ہے۔ بالکل۔ تو اس چیز کے اندر جب انسان جب پڑتا ہے نا، تو ان چیزوں کے حصول کے لیے جب ان چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے مہنگائی ہوگی، عام طور پہ ایسا ہے۔ ایسے ابھی آگے چل کے ہم انشاءاللہ جب گفتگو کریں گے تو اس میں ایک آئے گا کہ یہ اس مہنگائی کے سب سے زیادہ اس کا آج کے دور میں جو، کیونکہ ایک عرصہ ابھی تقریباً 1.5-2 سال سے جو کووڈ کے معاملات چل رہے ہیں، اس کے اندر جو دنیا کے حالات ہوئے اور جو معاملات بنے، جو ایک لوگوں کو کرائسس کا سامنا ہوا، کئی لوگ اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے، کئی لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے، لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں نے اس سے بہت فائدہ بھی اٹھایا، بڑا ان کا پروفٹ ہوا اس سے۔ اور مطلب جو آپ کا یہ سارا فارماسٹیکل ہے، آپ کے جو طب کا سارا شعبہ ہے، دنیا کے بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں جو مطلب آپ سمجھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، جس کو یعنی ہمارے یہاں سادے الفاظ میں ہمارے ملک کے اندر تو کہا جاتا ہے مافیاز۔ تو مافیاز نے بڑی ترقی بھی کی ہے۔ تو جو پسا ہے یا مرا ہے یا پریشان ہوا ہے وہ غریب طبقہ ہے۔ بالکل۔ تو یعنی جو ان کے لیے پریشانی ہے وہ اس غریب طبقے کے لیے یہ ہے کہ جو ان کی ضروریات زندگی ہیں، اب اس وقت حالت لوگوں کی یہ ہو گئی ہے، آپ خبروں میں بھی ملاحظہ کرتے ہیں، لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے اپنے بچوں کو، یا کوئی ناجائز ذرائع کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ چوری، ڈکیتی، حلال اور حرام کی تفریق کے بغیر اب پیسہ کمانے کے لیے نکل پڑا ہے۔ کوئی تو بہرحال کسی طرح تو زندہ تو حاصل رہنا کرنا ہے ہے، کچھ نہ کچھ۔ زندہ تو رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی یہ اسباب اور وجوہات کے حوالے سے ابھی ایک تعارف کے بعد ہم تھوڑی سی اگر بات کر لیتے ہیں، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو ہے وہ یعنی 2 طرح کی چیزیں ہیں دنیا میں، جیسے آپ نے شروع میں عرض کیا نا کہ
ہم کوئی معاشی جو ہے نا وہ کوئی اقتصادی کو ماہر تو نہیں ہے. ماہرین نہیں ہیں. ہم تو جو گفتگو کریں گے وہ دینی اعتبار سے ہوگی. لیکن دینی اعتبار سے بھی دو چیزیں ہیں. میں چاہوں گا اگر اس میں آپ گفتگو کو آگے لیں کہ ایک کچھ وجوہات ہوتی ہیں مادی، یعنی جن کو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں. وجوہات ایک چیز نہیں ہے مارکیٹ میں. ایک وقت آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں ٹماٹر ہمیں 2 روپے کلو بھی مل رہا ہوتا ہے، بلکہ سڑک پہ پھینک رہے ہوتے ہیں لوگ. اور ایک وقت آتا ہے 400 روپے کلو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو یہ جو مادی وجوہات ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا اس جو ہے. میں ویسے ایک چیز اور بھی ہے جو بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے مہنگائی کے حوالے سے. ہمارے یہاں غربت جس کو ہم کہتے ہیں، تو غربت جو پاورٹی جس کو ایک اس کی ایک یعنی عالمی سطح پر اس کی ایک غربت کی لکیر جس کو کہتے ہیں پاورٹی لائن، ایک جو ہے وہ ورلڈ بینک نے جاری کی ہوتی ہے. تو وہ بھی ایک معنی رکھتی ہے. ظاہری بات ہے کہ اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جی کسی معاشرے میں لوگوں کی خریداری کی، ان کی جو ہے وہ پاور کتنی ہے، اسٹرینتھ کتنی ہے، وہ کیا چیز خرید سکتے ہیں. جیسے آپ نے شروع میں عرض کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لگژریز بھی خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب بالکل ہی ضروریات کی بھی استطاعت نہیں رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. دوسرا یہ کہ مہنگائی کے حوالے سے ایک چیز اور، ایک ہمارے یہاں مسکنسیپشن ہے جو غلط فہمی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا دور کر لینا چاہیے. ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی مہنگائی یہ ہوتی ہے کہ جی چیزوں کی قیمت بڑھ جائے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرنسی جو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے بیسکلی. یعنی ایک چیز آپ مثال کے طور پہ اگر ایک آٹا جو ہے وہ پہلے کرنسی میں ویلیو اتنی تھی کہ وہ 10 روپے میں آٹا کلو آ جاتا تھا. اب وہ ڈی ویلیو ہوگی کرنسی اور وہ اب آٹا جو ہے وہ بچائے 10 روپے کے 40 روپے اور 70-80 روپے پہنچ جاتا ہے. تو مہنگائی اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈی ویلیویشن ہوتی ہے کرنسی کی. اور اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسا کہ ظاہری بات ہے کہ خاص طور پہ ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے پہلے کہ اس کی دینی وجوہات زیادہ ہیں بنسبت دنیاوی وجوہات کے. کہ بہت زیادہ ہمارے ہاں جو خاص طور پہ جو نئی ہمارے پاس ایک اکانومی سسٹم ہے اس میں سود اور اس طرح کے جو دیگر مسائل ہیں. ایک پیپر کرنسی ہے جس کے بیک پہ کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. ایک ببل ہے جو ہم نے پھلا لیا، غبارہ ہے تو وہ کسی بھی پھٹ سکتا ہے. تو اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. اس کی ایک وجہ جو ہے مہنگائی ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر ہم تاریخ پہ ڈسکس کریں تو یعنی مہنگائیاں آتی رہتی ہیں دنیا کے اندر. بہت ساری ایسی انفلیشنز ہیں جو مطلب اپنی اسٹریم پر پہنچی ہیں. لیکن آج کل جو غربت ہم اور مہنگائی دیکھ رہے ہیں تو شاید وہ ایک دنیا کی تاریخ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہم ایک سطح پر دیکھ رہے ہیں اس کو. تو یہ ظاہری بات ہے کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں، بغیر وجہ کے یہ چیز نہیں بن جاتی ہے. اور زیادہ تر وجوہات جو ہیں وہ جو ہم جو آبزرو کر رہے ہیں، جو ہم جائزہ لے رہے ہیں، تو وہ بجائے مادی کے جو ہے وہ دینی وجوہات زیادہ ہوتی ہیں جس کی طرف لوگوں کا جو ہے وہ نہیں ذہن جاتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غربت بڑھ رہی ہے. امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے پاکستان کے اندر جو ہے وہ آج سے 10 سال پہلے ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غربت جو ہے وہ 30% تھی، اب جو ہے وہ 10 سال کے بعد 40% پہ آ گئی. تو وجہ اس کی کیا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے وہ پس رہا ہے اور جو امیر طبقہ ہے وہ اوپر جا رہا ہے. اور وہ ایک اعتدال اور میزان جو اللہ رب العالمین نے رکھا تھا نا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو عدل اور احسان کا جو پیمانہ ہے ہمارا وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہوگا. تو وہ اگر ایک بیلنس ہو ایک چیز تو یقیناً معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، لوگ آگے بڑھتے ہیں، ترقی ہوتی ہے، غربت کم ہوتی ہے. اور اس کی کئی مثالیں ہمیں جو ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر ملتی ہیں جہاں یہ معاملات ہوئے. تاریخ اسلامی کے اندر بھی یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. تو میرا خیال ہے ہم مہنگائی اور غربت پر تو ایک ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے، غربت کیا ہوتی ہے. اس کو اور بھی مزید ڈسکس ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا اصل جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، مہنگائی ہوتی کیوں ہے، اس کی کیا وجہ کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں مادی میں آپ کو دنیاوی؟ تھوڑا سا عرض کروں. دیکھیں 3 چیزیں. ایک تو پہلی چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یعنی کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور یہاں مالک اور رب اللہ ہے. یہ بات ہمیں یعنی جو کچھ چیزیں اسباب کے ساتھ بھی ہوتی ہیں تو وہ اسباب بھی ان کا خالق بھی اللہ ہے. یہ بات ہم مسلمانوں کا ایک عقیدہ اور حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ اللہ کے حکم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم بندوں کا اختیار نہیں ہوتا اور وہ چیزیں اللہ کے حکم سے اسباب کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. جیسا کہ ہمارے یہاں کہ مسئلہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا، جب میں نے بھی مثال دی تھی، ٹماٹر کی ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ موجود ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے. تو کبھی یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے ڈیمانڈ سپلائی کی. لیکن اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے اس کے بعد جو 2 طرح کے اسباب ہیں، ایک ہے تاجر اور ایک ہے حکومت.
جو میں سمجھتا ہوں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے نا، ان کا بھی کردار قرآن و حدیث میں تاجروں کا بھی واضح ہے اور حکمرانوں کا حکومت کا بھی واضح ہے۔ مین مسئلہ جو ہے وہ ہماری یعنی تاجروں کی، خریدنے والے کی اور بیچنے والے کی، کیونکہ تاجر کا معنی نہیں ہے جو دکان کھول کر بیٹھا ہے، جو فیکٹری لگا کر بیٹھا ہے وہی تاجر ہے۔ تاجر ہم بھی ہیں جو ہم چیزیں خرید رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ ہم اصل میں سچی بات یہ کہی جائے کہ ہم اگر گالی دیں حکمرانوں کو، عمران خان کو، ہم پی ٹی آئی کو، یا اس سے ہر دور میں ہوتا ہے، آپ پچھلے 10-12 سال کا دور اٹھا لیں، چاہے وہ گورنمنٹ جمہوری ہو یا غیر جمہوری، جمہوری کے اندر ہم ساری پارٹیز کو دیکھ چکے ہیں، تو ہر دور کے اندر اسی طریقے سے مہنگائی آتی ہے، اور ہر دور میں اخبارات اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ہر دفعہ جو ہے وہ مہنگائی کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے۔ وہی چینی کے ریٹ بڑھ گئے، وہی آٹے کے ریٹ بڑھ گئے، وہی گالیاں عوام حکمرانوں کو دے رہی ہوتی ہے، وہی حکمران ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ یہ کھانا کم کر دیں، 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھائیں، چینی کے دانے آپ کم کر دیں۔ ہر پارٹی کے لوگ حکمران یہی آ کے ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں، یہ حل نہیں ہے، نہ یہ وجہ ہے۔ اصل میں جو مین وجہ ہے نا وہ یہ ہے ہماری بدنیتی، ہماری ذخیرہ اندوزی۔ جب ایک چیز سستی ہوتی ہے، ایک چیز کے ریٹ کم ہوتے ہیں نا، تو ہم اس چیز پر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری کوشش، اب میں ایک مثال دوں آپ کو، پیٹرول کے ریٹ بڑھتے ہیں، رات کو 12 بجے اعلان ہوا، جو پیٹرول، ایک میں مثال دے رہا ہوں، جو پیٹرول پمپ کے اوپر موجود ہے، اس کمپنی نے جو خریدا ہوا ہے، جو سپلائی ہو چکا ہے، ابھی جو 15 دن پہلے جو ریٹ بڑھے وہ صبح کو ریٹ بڑھے تھے، جیسے ریٹ بڑھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ میٹر چینج ہو جاتا ہے۔ اب جو پیٹرول انہوں نے مثال کے طور پہ سستا خریدا ہوا ہے، گورنمنٹ نے 10 روپے بڑھا دیے، اب یہ 10 روپے مہنگا بیچ رہے ہیں، کیا یہ چیز گورنمنٹ کے لیے جائز ہے، اس تاجر کے لیے جائز ہے، اس کمپنی کے لیے جائز ہے کہ اس چیز کو، سستی خریدی ہوئی چیز کو اس طریقے سے بلکہ مہنگائی کے دور میں؟ حال تو یہ ہے کہ جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں پیٹرول کا، تو اگر خبر آ جائے کہ جی کل بڑھنا ہے پیٹرول، تو پیٹرول پمپس بند ہو پیٹرول جاتے پمپ ہیں بند ہو جاتے ہیں۔ کہ جی پھر پیٹرول ہی نہیں ملتا ہے آپ کو رات تک۔ تو یہ ہماری معاملات ہیں، ہماری تاجر ہے سارے۔ اس کے بعد پھر اس چیز کی وجہ سے بعض اوقات کچھ چیزوں پہ، اس کے پیٹرول کے مثال کے طور پہ ریٹ بڑھ گئے تو اثرات جاتے ہیں، کچھ چیزوں پہ نہیں جاتے، لیکن ہر آدمی، ہر طبقہ، ہر معاشرے کا فرد اپنے ریٹس بڑھا دیتا ہے، چاہے اس کا پیٹرول سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، یا اس پر اتنا اثر انداز ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے یا نہیں ہو رہا، لیکن ہر ایک کو بس فائدہ اٹھانا ہے۔ میں اس پہ آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں جو تاریخ کی کتب میں، ایک محمد ابن منقدر کی مثال ہے رحمہ اللہ، بڑے مشہور علماء میں سے اور زاہدین میں سے گزرے ہیں، محدث تھے، تجارت کرتے تھے۔ ان کے پاس، ان کی سمجھے دکان تھی تو 2 طرح کا کپڑا تھا، ایک ہی نوعیت کا مٹیریل چینج تھا، تو ایک 5 دینار کا یا 10 دینار کا، مختلف جیسے واقعات میں ہوتا ہے کہ اس کے ریٹ کم تھے، ایک کے ریٹ آدھے تھے۔ یہ گئے ہوئے تھے دکان سے، ان کا بھتیجا یا بیٹا دکان پر موجود تھا، کوئی دیہاتی باہر کا آیا، اس نے خریدا تو اس نے سستا والا مال مہنگے ریٹس میں بیچ دیا، 5 دینار والی چیز کو 10 دینار میں بیچ دیا۔ محمد بن منقدر واپس آئے، ان کو پتہ چلا کہ بھتیجے نے حرکت کی ہے جان بوجھ کر، یا مطلب اس نے بہرحال اپنی خوشی سے بیچا، اس نے اپنی خوشی سے خریدا، سودا ہو گیا۔ تو وہ نکلے بازار میں، ڈھونڈا، تلاش کیا کس نے خریدا ہے، کافی دیر تلاش کرنے کے بعد اس دیہاتی تک پہنچ گئے، باہر سے آیا ہوا تھا، اس کو پکڑا کہ آپ نے اس دکان سے یہ چیز خرید، اس نے کہا آپ نے کتنے کی خرید، اس نے کہا 5 دینار کی، اس نے کہا یہ 10 دینار کی، اس نے کہا 10 دینار کی نہیں ہے، یہ 5 دینار کی ہے، اور میرے بھتیجے نے غلطی سے آپ کو 10 دینار کی بھیج دیا، اب یا تو یہ ہے کہ آپ 5 دینار واپس لیں، یا اپنے پیسے لیں، ہمیں یہ چیز واپس کر دیں، یا پھر آپ 10 دینار والی چیز لیں، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا بس میں نے لے لیا، میں نے اپنی مرضی سے لیا، اب تو ہو گیا نا، یعنی شرعی طور پر گناہ گار تو نہیں ہے، نہ آپ کا بھتیجا نہ میں، اپنی خوشی سے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب یہ چیز اتنے کی ہے تو یہ چیز آپ کو میں اتنے کی ہی دوں گا، اب آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس نے 5 اپنے دینار واپس لے کے وہ چلا گیا۔ اب یہ چیز ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جی وہ بہت شاطر، بہت کامیاب بزنس مین یا سیلز مین سمجھا جاتا ہے جو چونا لگانا جانتا ہو، یہ ہماری بدنیتی ہے۔ یہ اب ہم آئیں گے نا دوسرے ٹاپک پر، مانوی طور پر وجوہات پر، کہ مہنگائی کی وجوہات، تو ہمارے اصل میں گناہ ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے نا۔ جب ہم خود بدنیت ہو گئے، ہم ذخیرہ اندوز ہو گئے، ہم ناجائز منافع خوری کرنے والے ہو گئے، ہم لوگوں کے جو ضروریات ہیں یا لوگوں کے جو مسائل ہیں اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم ان کے مطلب ایک طرح سے نا وہ گردن سے ان کو پکڑ کر سیدھے الفاظ میں یہ لینا، کہہ لیں کہ جی بزنس کے اندر جو مورل ویلیوز ہوتی ہیں، اخلاقی اقدار ہوتی ہیں، وہ ختم ہو گیا وہ ہمارے پاس سے ختم ہو گئی ہیں۔ بلکہ اگر حقیقت میں ہم دیکھیں اور جائزہ لیں تھوڑا سا، اگرچہ جائزہ بڑا افسوسناک قسم کا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا اس کو ہم کمپیریزن کریں کہ ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں، مسلمان ممالک ہیں، خاص طور پہ میں اگر پاکستان اور یہ ایشیا کی بات کروں، تو آپ ویسے کمپیریزن ہم نہیں کرتے ہر چیز کے اندر، لیکن اگر اس میں تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ جو ایسے ممالک ہیں جہاں میجورٹی کافروں کی رہتی ہے، ان کے ہاں جو ہے وہ جو مورل ویلیوز ہیں، ان کے ہاں جو قوانین ہیں، ان کے ہاں جو چیزیں ہیں، جس طرح وہاں پر وہ کنٹرول کرتے ہیں پرائسز کو، جس طرح وہاں کے تاجر
جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. یعنی اگر کبھی ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ جی یہ کڑوا سوال ہے بہت لیکن ہے واقعتاً کہ ایک چیز جو ہے وہ اگر میڈ ان پاکستان ہو اور ایک چیز جو ہے وہ میڈ ان تائیوان ہو, دونوں ایک ہی چیزیں ہوں, تو ہمارا دل کس پر سیٹسفائڈ ہوتا ہے؟ فوقیت میڈ ان تائیوان اس پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے حالانکہ چیز دونوں کی ایک ہی ہے, مجھے لیکن پتہ ہے کہ آپ کی اس بات پر نا شیخ عبدالعزیز طرفی حفظہ اللہ کی ایک جملہ یاد آیا کہ یہ مغربی ممالک کے لوگ کافر جو ان معاملات میں ان کو بڑا ان کی ویلیوز اور ان کی چیزوں کو فوقیت, وہ کہتے ہیں فرق یہ ہے ان میں اور ہم میں کہ انہوں نے عقل کو حاکم بنایا اور حقیقت میں عقل کی تطبیق بھی کی, تو کافی حد تک عقلی طور پر وہ صحیح بیٹھے, صحیح بات. تو ان کیا لوگ ان کو اچھا سمجھنے لگے. ہم نے مسلمانوں نے اسلام کو نام کے طور پر کہا کہ ہمارا قانون ہے, ہماری شریعت ہے, ہم اس کو نافذ کریں گے. نام نے عقل کو نافذ کیا, نہ شریعت کو نافذ کیا. بدنام ہماری حرکتوں کی وجہ سے اسلام ہوا. اسلام ہو گیا. ان کی حرکتوں کی وجہ سے یا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ عقل کو فوقیت دے کر عقل کو انہوں نے نافذ بھی کیا, تو وہ عقل کی اہمیت بڑھ گئی. وہ سمجھنے لگے جی اسلام سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ آپ عقل, یہ یہ عقل ہے, قوانین آپ جو اس انہوں نے قوانین ایجاد کی کی. طرف جائیں جو لوگوں کے بنائے حالانکہ ہوئے اسلام قوانین. میں ہم دیکھیں تو یہ سب چیزیں ہمارے ساری ویلیوز موجود ہیں. اللہ رب العالمین ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, عدل اور احسان سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں مطلب یعنی سادہ الفاظ میں اگر ہم اس کا خلاصہ نکالیں تو جو وجوہات ہیں ان میں سب سے پہلی وجہ ظاہری بات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ اس کی طرف سے نازل کردہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے یا کم کر دے. جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مدینہ میں جو ہے وہ تنگی ہو گئی تھی. ایک یہودی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ جو لے کر آیا مدینہ کے اندر اور اس بڑی مہنگے داموں بیچ رہا تھا, لوگوں کے پاس کھانے کچھ نہیں تھا. مسند احمد کی حدیث ہے. تو صحابہ آئے نبی وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیمت مقرر کر دیں اس کے لیے. تو وہاں پہ نبی وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ هو المساعر القابض الباسط, کہ اللہ تعالیٰ ہی قیمت مقرر کرتا ہے, کہ وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو اصول آپ نے ذکر کیا کہ وہ روک لیتا ہے چیزوں کو تو چیز قیمت بڑھ جاتی ہے. تو ایک تو واقعتاً یہ اصول ہے. دوسرا جو خلاصہ ہم نکال رہے ہیں کہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک یعنی بدنیتی جس کو ہم کہہ لیں اسلام کی اخلاقی تطبیق اقدار کہہ کا لیں نہ سادے ہونا. الفاظ میں نا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن جو اسلامی اصول ہے نا ہم ان سے, کیونکہ ہمارے ایک تو لبرلزم بہت سر چڑھ کے آج کل بول رہا ہے نا کہ جی اسلام جو ہے مسجد کی جو جملہ ہے نا ملا کی دوڑ مسجد تک, تو مسجد تک اسلام ہونا چاہیے. میرا کاروبار, میرا لین دین, خرید و فروخت, میری تجارت, میری خوشی, میری غمی, میرا لباس, میرا دیکھنا, سوچنا, سننا, کھانا پینا, اس میں سادے الفاظ میں اگر واضح الفاظ میں جو سوچ ہے, اللہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا کہ میں اس طریقے سے رہوں یا اس طریقے سے میں کام کاج کروں, اس طریقے سے میں بزنس کروں. اللہ کون ہوتا ہے, اسلام کون ہوتا ہے, یہ جس کو کہتے ہیں ملا کون ہوتا ہے, ملا کو کیا پتا. ملا مراد نہیں ہے, ملا سے ان کو نفرت نہیں ہے, داڑھی سے نہیں ہے, داڑھی تو سکھی بھی ہوتی ہے ان کے سامنے, تو یہ جو ہے وہ اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں جب یہودیوں کی داڑیاں دیکھتے ہیں اور سکھوں کی. ان کو داڑھی سے, پینچوں سے, اس سے نفرت نہیں ہے, ان کو اصل پرابلم جو ہے, اصل مسئلہ جو ہے اللہ سے ہے. تو وہ نشانہ جو ہے مولوی کو سامنے رکھ کر بناتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اسلام کے ان اصولوں کو جو اللہ کی طرف سے نازل کر دیں, جب تک آپ ان کی تطبیق نہیں کریں گے, جب تک آپ وہ چیز نہیں اپنا سکتے. حکومت کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے رہنمائیاں رکھی ہیں. ذخیرہ اندوزی ہے, ذخیرہ اندوزی نہ ہو چیز, جب آپ کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کے اندر. اب یہ چینی کے ریٹ آپ جو سال 2 سال 3 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے, اس کے پیچھے اگر آپ کہانی دیکھیں, ہماری حالانکہ اپنی پیداوار ہے گنے کے اندر, ہم یعنی جو ہم نے سنا ہے یا پڑھا ہے دیکھا ہے, خود کفیل کیا دنیا کے 5ویں نمبر پر ہیں کہ جو سب سے زیادہ گنے کی پیداوار ہمارے اپنے ملک میں ہوتی ہے. اور چینی اکثر و بیشتر جو ہم اب یہ حالات آ گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں 2 سوالات ذہن میں آتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اخلاقی اقدار انہوں نے اپنا لی, ہم نے نہیں اپنائی ہیں. ہم نے جو نہیں اپنائی ہیں اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تجار کی مطلب جو بزنس ہے یا مارکیٹس ہیں ہماری, اس کے اندر یہ ویلیوز موجود نہیں ہیں, تو ان کو ہم کیوں نہیں اپنا سکے؟ کیا وجہ اس کی بظاہر کیا سمجھ میں آتی ہے؟ 2 وجوہات ہیں. ایک تو میں نے ذکر کی کہ ایک لبرلزم, میں اپنی مرضی, میرا جسم میری مرضی, میرا کاروبار, میرا لائف سٹائل, اس میں کون ہوتا ہے کوئی مجھے بتانے والا, میں بس پیسہ کون کماؤں, پابند کرے گا, میں پیسہ کماؤں. صحیح, ٹھیک ہے نا. دوسرا جو ہے وہ جو وجہ ہے وہ ہے ہماری ہرس اور لالچ. کیونکہ شریعت نے ہمیں کاروبار کا طریقہ کار دیا. آپ دھوکہ نہ دیں, جھوٹ نہ بولیں, آپ فراڈ نہ کریں, آپ کوئی چیز دکھا کچھ رہے ہیں, بیچ کچھ رہے ہیں, مال کو قبضے میں لیے بغیر نہ بیچیں. ہم سمجھتے ہیں سب چیزیں فضول ہیں. اب آپ کراچی کے اندر دیکھیں, ہم کراچی شہر میں بیٹھے ہیں, یہاں پر آپ کی جو زمین کی جو قیمتیں ہیں جو آسمان تک پہنچ چکی ہیں, پلاٹس ہیں, یہ جو جائیدادیں ہیں, صرف کھیل کیا ہے, چند لوگوں کا پیسہ مارکیٹ میں خود ہی ایک دوسرے کو خریدتے بیچتے رہتے ہیں. فائلیں نہ قبضے میں آتی ہیں, نہ ملکیت میں آتی ہے, نہ کچھ. وہ جو مثال کے طور پہ 10 لاکھ کی چیز تھی وہ 1 کروڑ پہ پہنچ گئی ہے. جو حقیقت میں ضرورت مند ہے, جس کو چاہیے تھی, اس کو وہ چیز کتنے کی مل رہی ہے؟
1 کروڑ کی. یہ جو 90 لاکھ بڑے ہیں یہ میرا اور آپ کا گیم تھا صرف. اسلامی اصولوں کے مطابق جب تجارت نہیں ہوتی یہ نتیجہ نکلتا ہے. بالکل. یعنی اسلامی اصولوں کو اگر ان کی امپلیمنٹ ہو طریقے کے ساتھ ان کی تطبیق کی جائے اگر ہماری مارکیٹس کے اندر, تو جو اینڈ یوزر ہے جو صارف ہے اس کے لیے بہت آسانیاں آسانی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قافلے سے براہ راست سامان خریدنے سے منع کیا. دیہاتی کے لیے جو ہے وہ شہری کو کہ وہ پہنچے مارکیٹ تک خود جائے بیچے تاکہ اپنی ضرورت کے حساب سے وہ کمائے. اب ہمارے درمیان میں جو ڈیلرز ہوتے ہیں اور پھر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہماری مارکیٹس کے اندر, جو لوگ ڈائریکٹ مطلب سامان ایک سے سیٹ صاحب کے پاس سے دوسرے سیٹ صاحب کے پاس چلا جاتا ہے فون کے اوپر ہی قبضے میں لیے بغیر. تو اب وہ قبضہ ایک جگہ ایک ہی سامان پڑا ہوا ہے, اب اس کے اوپر ایک نے ریٹ لگایا اس نے خرید لیا, دوسرے نے ریٹ لگایا دوسرے نے خرید لیا. ہمارے ایک ساتھی ہیں جو چینی کا جن کا مطلب اپنی مل ہے اور وہ وہاں پر وہ کیا بتاتے ہیں, مطلب چینی بک ہوتی ہے 2 سال پہلے جو بتا رہے تھے 70 روپے میں کلو چینی بک ہوئی, 1 ہفتے کے اندر اندر ابھی چینی بنی بھی نہیں ہے. وہ چینی وہ صرف ایک پیپر وہ مل سے نکلتا ہے اور وہ آپ کو دے دیا 70 روپے کا. 10 دن کے اندر اندر وہ پیپر جو ہے وہ 80 روپے کلو پر چینی بک رہی ہے. صرف وہ پیپر بک رہا ہے, نہ چینی اب تک وجود میں آئی ہے, نہ بنی ہے, نہ آئی ہے, نہ قبضہ, نہ کچھ, نہ کوئی اس کا وجود ہی نہیں ہے. وہ صرف پیپر جو ہے وہ 80 روپے کا, پیپر بھی جو ہے وہ 10 ہاتھوں سے سرکولیٹ کرتا ہے. اب وہ جب چینی مارکیٹ میں پہنچے گی وہ جو 70 روپے سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ 110 روپے کلو اسی لیے تو پہنچتی ہے. بالکل یہ اسلامی اصول نہیں ہے. پھر ہمارے اندر جو حرص ہے, جو ہم سود کو حرام نہیں سمجھتے, سود کی اب جو ہم جو ہمارا جو اصل بات تھی کرنے کی وہ تو یہ مانوی اسباب تھے نا. جب ہم یہ سودی طریقوں سے کماتے ہیں, بینک کا آپ یہاں پہ کام دیکھیں نا کس حد تک ہماری رگوں کے اندر خون کے اندر یہ بینک کا سسٹم بیٹھ چکا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان جو ہے آل اوور اگر آپ پاکستان پہ نظر ماریں تو پاکستان کی جو ایک اقتصادی پوزیشن ہے وہ کیا ہے, مطلب اس کو مار کس چیز سے ماری ہے کہ آپ کی جو کمائی ہے پاکستان کی اس کا ایک بہت بڑا حصہ تو صرف سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے. اور وہ آپ نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا ملک حالانکہ کتنا ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو ایک تحفہ ملا ہے, اس میں ایگریکلچر بھی ہے, اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ پورٹ بھی ہیں, اس میں آپ کے پاس یعنی ہر قسم کے موسم ہے, آپ ہر قسم کی تجارت کر سکتے ہیں. تو جب آپ بات یہ ہے نا جب آپ اللہ سے لڑیں گے ٹھیک ہے نا, وہ کیسے آیت کہ جب تم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اور جو ہے نا وہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, سود اگر نہیں چھوڑ دے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے. تو اللہ سے لڑ کر ہم جئیں گے تو یہ پانی جو ہم زمینوں تک پہنچتا ہے کون پہنچاتا ہے, کون لاتا ہے, کون برساتا ہے, کس سسٹم سے آتا ہے. ایک سال آپ کا پانی کم ہوا ہے, آپ کے پاس کیا ایسی صلاحیت ہے کہ جس سے آپ پانی اپنا بڑھا سکتے ہیں, زمینوں تک پہنچا سکتے ہیں, آپ کی اناج پیداوار زمین سے صحیح سلامت نکلے. آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں, جی آپ اللہ کے بھروسے پر رہیں, سانسیں آپ کو اللہ فراہم کرتا ہے, زمین سے رزق آپ کا اللہ دیتا ہے, آپ کو آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون, یہ آسمان سے ہمارا رزق برستا ہے نا. تو یہ اللہ کے جو وعدے ہیں, جب اللہ سے جنگ کریں گے, اللہ کے اصولوں کے خلاف ہم جائیں گے تو پھر آزمائشیں مصیبتیں آئیں گی نا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. 2 چیزیں ہوتی ہیں نا اللہ کی طرف سے معنوی طور پر, جب ہم ان چیزوں میں پڑھتے ہیں نا تو دیکھیں ایک تو ہے ہمارے گناہوں کا عذاب. بالکل یہ ہم پر عذاب آتا ہے کہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جی چلیں تاجر تو ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں, ایک ان کی طمع حرص ہے تو ان کی وجہ سے ہمیں کیوں پریشانی آ رہی ہے. تو یہ بات بہت اچھی آپ نے کہی کہ ہمارے بھی تو گناہ ہے. ایک عام آدمی جو گھر میں بیٹھا ہو وہ کیا کر رہا ہے, ہمارے پاس لوگ کتنا پریکٹیکل ہیں اسلام کے اندر. وہ ایک جملہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں, شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملتا. ہمیں اصل میں کمانے کا, ٹھگنے کا, حرام ذریعوں سے مال کمانے کا موقع نہیں ملتا. جس دن ہمیں موقع مل جائے تو ان سے بڑے, جیسے ہمارے یہاں لوگ بیٹھ کر نا وہ سعودیہ پہ تنقید کر رہے ہیں, وہ یوں ہو گیا وہ یوں ہو گیا. خیر وہاں جو ہو رہا ہے ہم اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہے, لیکن جو ہم چیز جانتے ہیں نا کہ جتنا ان کے پاس پیسہ ہے یہاں اگر ہمارے پاس ہونا تو وہ تو پھر کچھ باہ ہے, ہم یہاں سڑکوں پر برہنہ گھومیں. بالکل ہمارے یہاں تو ایک ماحول بن چکا ہے, مطلب ایک مڈل کلاس گھرانوں کے اندر بھی اور اوپر آپ جہاں تک چلے جائیں تو یہ ایک ماحول بن چکا ہے ہمارے یہاں. مطلب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا اور اب باقاعدہ جو ہے وہ اس کی نمائش کی جا رہی ہے ایک چیز, اور اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی تو ایک وجہ ہے نا. یعنی ایک عام آدمی یہ اگر سوچ کے بیٹھ جائے کہ جی یہ تو تاجر تو چلو بدنیتی کر رہا ہے, لالچ کر رہا ہے, تو مجھے کیوں چیز مہنگی مل رہی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ زمینوں میں اور جو ہے وہ خشکی میں اور سمندروں میں ایک تباہی برپا ہو جاتی ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. تو جب ہمارے گناہ ہیں, اللہ معاف کرے, جو ایک ہمارے یہاں صورتحال بنی ہوئی ہے,
لوگ اسلام کی طرف ہیں ہی نہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اور پھر جو ہے وہ شرک میں مبتلا کتنے ہے، لوگ بدعات ہیں میں مبتلا کتنے ہے۔ لوگ ہیں جو یہ شکوہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے نہ نماز کی کوئی پرواہ ہے، نہ اللہ سے مانگنے کی کوئی پرواہ ہے، نہ کوئی زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، نہ کوئی غریب کا خیال کرتے ہیں۔ جو سسٹم اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے، یہ اگر ہو تو یہ مسائل ہی کھڑے نہ ہوں۔ اور اس میں جو دوسری چیز ہے جو اس کے ساتھ ہے، یعنی گناہوں کے ساتھ، وہ ہے اللہ کی طرف سے ایک وقت کچھ لوگوں کے لیے ایک ہی وقت میں ایک چیز عذاب بھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ آزمائش بھی ہوتی ہے، بالکل۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو یہ اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے آزمائش، کہ آپ کا زمین سے پیداوار کم ہو جاتی ہے، پانی کم ہو جاتا ہے، آپ کے لوگ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی نسلیں کم ہوتی ہیں، آپ کو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ یہ اس لیے بتانے یعنی کے لیے کہ تم اس زمین پر خدا نہیں ہو، تم سارا سسٹم خود نہیں چلا رہے، یہ سسٹم تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس سسٹم کو چلانے والا کوئی جام کہیں ذرا سا ٹریک سے ہٹتے ہیں نا تو اللہ کی طرف سے یہ جھٹکے آتے ہیں۔ اگر یہ جھٹکے نہ آئے نا تو ہر انسان اپنی ذات میں ایک فرعون اور ایک خدا بن کے گھوم رہا ہو، کہ وہی کہتا ہے، جس کو آج کل دیکھ لیں آپ کے، جس کے ہاتھ میں تھوڑا سا بھی اختیار ہے، بالکل۔ جس کے ہاتھ میں تھوڑی سی بھی پاور ہے، وہ آپ کو سڑکوں پہ کس طریقے سے خدا اور فرعون بنا ہوا گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ جھٹکے اسی لیے ہوتے ہیں، تو یہ بتانے کے لیے تم انسان ہو، تمہاری حیثیت یہ ہے۔ تو یہ آزمائشیں اس طرح سے آ کر ہمیں یہ ہمارے جو ہماری کھال ہے نا اس کے اندر ہمیں واپس لانے کے لیے بھی اور ہوتی یہ ایک اطمینان بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے، یہ آیات جو آپ نے ذکر کی ہیں قرآن مجید سے، ایسے لوگوں کے لیے اطمینان بھی ہے کہ جو دین پر قائم بھی ہیں اور ایمانداری کے ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں اور اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مہنگائی کی پریشانی ہمارے لیے کیوں ہے، ہم تنگ دستی میں کیوں گزارا کر رہے ہیں، ہم غربت میں کیوں، فقر و فاقہ ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ بلکہ میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ غربت کی لکیر کا ایک جو ہم نے شروع میں ذکر کیا، تو اس میں ایک جو اسٹینڈرڈ ذکر کیا ہے ورلڈ بینک نے، وہ یہ ہے کہ جی اگر کوئی بھی شخص پاکستان کے لیے $3.2 اگر یومیہ نہیں کماتا تو وہ غریب ہے۔ $3.2 کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً $550 کے حساب سے، اب $550 کے حساب سے اگر آپ مہینے کے حساب سے لگا لیں تو 15-16 ہزار روپے تقریباً۔ اب 15-16 ہزار روپے اگر کوئی شخص نہیں کما رہا تو یعنی عالمی سطح پہ اس کو ایک غریب تصور کیا جاتا ہے، اور اسی حساب سے پاکستان میں تقریباً 40% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جو ہے وہ شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ سوچنے کی ہے، اگر یہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہم سمجھ لیں کہ اگر یہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے رکھ لیا جائے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ کی ایک میجورٹی، ایک بڑی تعداد جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے نہیں تھی؟ اب انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ یعنی ایک تصور کیا جا سکتا ہے ان کے تجار بھی ایماندار ہیں، وہاں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں موجود ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد بھی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غربت میں گزارا کر رہے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آزمائش بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، باوجود ان کی نیکیوں کے، اور وہ جو شخصیات تھیں، عظیم ہستیاں تھیں سبحان اللہ، تو ان کی ایک آزمائش بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یقیناً یہ معاملہ جو ہے وہ صرف گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش کے لیے بھی آتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات شیخ میرے ذہن میں آ رہی تھی، وجوہات ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی ہے، اور اس کے مادی کچھ اسباب بھی ہیں، بدنیتی آپ کہہ لیجئے، اور جو وہ ہمارے گناہ ہیں۔ ایک اور چیز میں نے محسوس کی ہے، اس پہ آپ بھی تھوڑی، میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ کی طرف سے بھی رہنمائی آ جائے۔ ہمارے یہاں جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے ہمارا، اس میں اس سے پہلے جی تھوڑا جی سا مداخلہ چاہوں گا۔ ایک اس میں نا یہ تھوڑا سا یہ حل کی طرف ہم آ رہے ہیں، اس میں ایک آخری بات میں کر دوں، کچھ چیزیں ہمارے جو ہے نا وہ اصل میں وہمی اور ذہنی، کچھ ہم نے اپنی طرف سے نا کچھ اسباب بنا لی ہیں، کچھ وجوہات بنا لی ہیں۔ مہنگائی کی یہ وجہ ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں بڑا جملہ ہمیں، کیونکہ کووڈ کا جب سے معاملہ چلا نا، تو ویکسین اور یہ اور وہ اور یہ جو ہے نا ون ورلڈ، وہ پتہ یہودیوں کی نہیں، سازش۔ ہر چیز ایک تو ایسا لگتا ہے کہ یعنی نعوذ باللہ، یعنی تصور ہے کہ لوگ کہتے تو نہیں ہے، نہ ان کے ذہنوں میں یقیناً ہوگا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ اس دنیا کا نظام چلا ہی نہیں رہا، جو کچھ چلا رہے ہیں وہ یہودی، فری میسن اور یہ ایلومینٹیز جو یہ ہے نا، بس یہ سارا سسٹم دنیا یعنی کا پوری یہ ورلڈ جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے، اور ان بس کے ذریعے سے ان کے ہے، ذریعے سے اور چل رہا ہے، کوئی جو ہے اللہ کا تو جیسے کچھ تدبیر ہے ہی نعوذ نہیں باللہ ہے۔ کچھ بچا ہی نہیں ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ان کے بہرحال دجال آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دجال کے جو اختیارات ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں، اس میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ سب کچھ اختیارات بھی تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے نا۔ بالکل۔ تو ہم اس طریقے سے اتنا مرعوب بھی نہ ہو جائیں ان سے، اور اتنا ذہنی غلامی بھی نہ کر لیں کہ جی بس جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہودی سازش ہے، یہودی سازش کہہ کے اپنے آپ کو ایک تو ہم بریو ذمہ کر لیتے ہیں نا، وہ جس نے جان چھڑانی ہوتی ہے، یہودی سازش۔
اور دوسرا ایک اور وجہ جو ایک وہمی یا ہمارے ایک خیالاتی اور تصوراتی جو ہمارے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے کہ جی دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، انسانوں کی اکثریت، اب دنیا کے اندر اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو پورا کر سکے، ساری انسانیت کے لیے کافی ہو، جو اناج ہے یا جو ضروریات زندگی ہیں وہ ساری کیوں نہیں ہے؟ جب ہر سال بڑھ رہی ہے، اب ماشاء اللہ آپ پاکستان کو ہی دیکھ لیں، جب پاکستان سنے آزاد ہوا تو 3 کروڑ آبادی تھی، آج اعداد بتاتے ہیں 22 کروڑ، میرا خیال ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، بالکل ٹھیک ہے نا وہ تو، لیکن جو کچھ ہے، جس طرح آپ رہ رہے ہیں، جس طریقے آپ کوئی ہے، ایکسپورٹ کر رہے ہیں چیزوں کس کو. کو کوئی ہے جو یعنی جس کو مطلب اسراف ہمارے یہاں ہے نا، مطلب لوگ کھانا ضائع بھی کرتے ہیں، برباد بھی کرتے ہیں، پیسہ ضائع بھی کرتے ہیں، تو وہ لیول نہیں ہے چیزیں، ورنہ مطلب کوئی بھی بھوکا تو نہ مرے، بالکل مطلب کوئی پانی سے محروم ہو، کوئی ہوا سے محروم ہو، کوئی ہوا کی کمی ہو گئی ہو کہ جی آکسیجن کم ہو گیا ہے تو یہ لوگوں کے لیے پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، یہ زمین کافی ہے زندہوں کے لیے بھی، مرنے والوں کے لیے بھی، یہ زمین کافی ہے اللہ کے. یہ تو یہ دو چیزیں ہمیں جو ذہنی ہمارا ایک جو بگاڑ ہے بلکہ نا. شیخ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو آپ ہمارے ہاں تو خیر یہ تصور بٹھا دیا گیا ہے کہ جتنی آبادی بڑھے گی، جتنی پاپولیشن ہوگی، اتنا زیادہ جو ہے برڈن ہوگا، اقتصادی طور پہ آپ کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے جو ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے چائنا، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اس نے اپنی پاپولیشن کا استعمال صحیح طریقے سے صحیح کیا، کیا اور وہ حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے آبادی سب کا سے بڑا ملک ہے. ملک ہے، اور اسی آبادی کو اس نے اپنا جو ہے وہ ایک ہتھیار بنایا ہے، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے. تو یہ بات تو خود آج کی دنیا ثابت کر رہی ہے کہ یہ تصور آپ کا کانسیپٹ ہی غلط ہے. ہاں یہ بات میں اسی طرف آ رہا تھا جو آپ نے ذکر کی کہ وسائل کا جو استعمال ہے، یعنی ہمارے لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے، اب صرف اگر آپ ایک چیز پانی کو لے لیجیے، اب ہمارے یہاں پانی کا جو استعمال ہے، اب ہمارے یہاں پانی آتا ہے گھروں میں، کئی کراچی میں تو خیر کافی مسائل ہیں، ٹینکرز وغیرہ کی چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ کہ اب استعمال کیسے ہے. اب اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو دیکھیں اور ہمارا طرز زندگی دیکھیں، صرف آپ ٹوائلٹ کا استعمال دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ہم جب واش روم جاتے ہیں تو ہم فلش کرتے ہیں، فلش میں کتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں، وضو کر رہے ہیں تو وضو کرتے ہوئے کتنا پانی ہم ضائع نل کھلا کرتے ہیں، ہوا ہے، پانی نل بہ کھلا رہا ہوا ہے، پانی استعمال کر رہے ہے. ہیں. نبی وسلم کی حدیث ہے یعتدون فی الطہور والدعاء. دعا کہ لوگ ایسے آئیں گے جو ہے وہ طہارت کے اندر زیادتیاں کریں گے، تو طہارت میں ہی زیادتی ہے. تو اب آپ ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ صرف ایک جو انتہائی قیمتی ترین چیز ہے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں پانی کو، تو اس کو ہم کتنا ضائع کر رہے ہیں. برتن دھو رہی ہیں خاتون تو وہ نل کھلا ہوا ہے اور برتن دھو رہی ہیں. اب یعنی ایک آپ کا جو واٹر ٹینک ہے، جو ہمارے انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہوتے ہیں، مطلب ایک دن میں خالی ہو جاتے ہیں، حالانکہ اتنی آبادی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ واٹر ٹینک جو ہیں جو ایک گھر میں بنے ہوئے ہیں، مدینہ کے اندر ایک محلے کے لیے وہ کافی ہو جاتے تھے. تو وہ ہمارے لیونگ اسٹینڈرڈ نے بہت ساری چیزوں کو، ہمارے ریسورسز ہیں اس کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم اسراف، بس فضول وہ خرچی ایک جملہ میں کہوں گا، اپنی خواہشات کو اگر ہم کنٹرول کر لیں، کنٹرول کر لیں. بالکل یہ حل ہے ہمارے پاس. یعنی اب اگر آخری اپنی بات کو سمیٹے، ٹائم بھی میرا حل ہے اب جی ہمارا بالکل اینڈ کی طرف جا رہا ہے. تو یعنی جو چیز میں نے سمجھی ہے وہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں. یعنی حکومت کو گالیاں دے کر، آپ لان تان کر کے، یہودی سازش قرار دے کر، دوسروں کو برا بھلا ٹھہرا کر، یہ دل کی بھڑاس تو آپ نکال لیں گے، مطلب، لیکن ہاتھ میں آپ کے کچھ نہیں ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے. اس میں جو اب ہمارا جو لائف سٹائل ہو گیا نا، مطلب پہلے لوگ گزارا کر لیتے تھے، ایک گھر میں ایک گاڑی ہے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ہر گھر میں جو ہے نا ہر فرد کی گاڑی الگ ہونی چاہیے. ہمارا جو میں نے شروع میں ایک بات کی تھی نا، ضروریات، حاجیات اور تحسینیات، ایک ضرورت زندگی کی ہے، آپ کو نیڈ ہے، آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور ایک چیز ہے جو آپ کی ایسی ہے کہ آپ مطلب لگژری لائف گزار رہے ہیں. ہم لگژری لائف کے اندر بہت پڑ گئے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے دکھلاوا ہمارے اندر بہت آ گیا ہے، کہ ایک دوسرے کی جلن، حسد. کہیں بیٹھتے ہیں نا، اب ہمارے میں نے نوٹ کیا ہے، برانڈز اور یہ دکھانا، مطلب نیا موبائل آیا. مجھے آپ ایک چیز بتائیں نا، آئی فون کیا اگر ماڈل چینج ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں آیا اس میں. آپ نارمل آدمی ہیں، آپ کو کوئی پروفیشنل بھی نہیں ہے کہ چلو نئی چیز آئی ہے، اس میں کوئی ایسا کوئی فنکشن ہے، ایسی کوئی چیز ہے جو میرے کام کی ہے، مجھے ضرورت ہے چینج کرنے کی، چلو میں کر لوں، اچھی چیز ہے، مفید ہے. بس صرف کیا ہے، وہ لے کر جو ہے نا اس کے پھر وہ شیشے کے اندر سیلفی لے کے دنیا کو دکھانا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ نیا آئی فون میں نے پہلے خرید لیا. کہیں وزٹ کر رہے ہیں ہوٹل پہ تو وہاں سے وہاں دکھانا، مطلب دنیا کو. یہ جب ہم یہ جو جس ریس میں ہم لگ گئے نا، جس ریس میں یہ ریس میں ہم نے لگنا نہیں تھا. یہ جو آپ کے پاس گاڑی ہے، صحیح چل رہی ہے، آپ کے پاس نارمل ہے، اچھی سواری ہے، اسی جو ہے وہ کمپنی کی اگر نیا ماڈل لانچ ہو جائے تو اب آپ اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ میرے پاس اب تک، حالانکہ آپ کی گاڑی میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ کے جو زندگی کی ضروریات ہیں اس میں پوری ہو رہی ہیں، لیکن آپ نے چونکہ دکھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے،
تو اب آپ اس ریس میں لگے ہوئے کہ اب نیا ماڈل لینا، اور یہ ہمارے جو برانڈز ہیں اور ان کی جو مارکیٹنگ ہے ان کا اسٹائل ہی یہی ہے کہ لوگوں کو اس ریس کے پیچھے لگاؤ تاکہ ان کی چیز بکے. مارکیٹنگ اس طریقے سے ہاں کرتے تو ہیں. یہ اگر یہ چیز نہیں کریں گے تو ان کی چیز خریدے گا کون؟ نیا ماڈل آ گیا، اگر آپ کا ہر سال نیا ماڈل آئی فون کا آ رہا ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو بیوقوف بن کے آپ اپنی زندگی کو، جو اصل میں تو جو غربت ہے جو چیز ہے، تو وہ غربت کے اعتبار سے ان چیزوں کو سمجھنا، ان چیزوں کو، غریب آدمی کے لیے تو بہرحال یہ چیزیں نہیں ہیں نا. غریب آدمی تو بہرحال ان چیزوں کو سمجھے کہ مقصد وہ بھی اس ریس میں لگ گیا. وہ بھی لگ گیا. یہ ایک بڑا ہمارے یہاں جو پرابلم ہے وہ یہ کہ جو مڈل کلاس ہے یا غریب آدمی ہے وہ بھی اسٹریس میں لگ گیا. اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی صحابہ سے کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم فقر کی وجہ سے مارے جاؤ گے، بلکہ خوف یہ ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی، پھر تم اس ریس میں لگ جاؤ گے. تنافسوا، تم اس میں تم ایک دوسرے سے ایک ریس تمہاری شروع ہو جائے گی، ایک کمپٹیشن شروع ہو جائے گا. پھر وہ کمپٹیشن کہاں لے جائے گا تمہیں؟ فرمایا کہ پھر تمہیں ہلاک کر دے گا. یہ جو ہے نا، یہ ہلاک کیا ہے، یہ جتنی باتیں تھیں نا، ذخیرہ اندوزی، حلال اور حرام کی تفریق کے بغیر کمانا، اور جو ہے وہ سود کی کاروبار کرنا. اب بزنس کے لیے بیٹھتے ہیں دوست یار، وہ محفل میں بات ہوتی ہے کیا کر رہا ہو، یہ بزنس، وہ 2-4 بزنس، یہ کما رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے. اب میرے دل میں آتا ہے یہ اس کی سورس آف انکم اتنی زیادہ ہے، میری کم کیوں ہے؟ میری کم ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا کمپیریزن اپنا. کمپیریزن، یہ جس ریس میں ہم لگے نا. اب جو دوسرا ہمارا تھا نا، یہ ریس اللہ نے ہمیں دی ہے آخرت کے لیے. آخرت وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. یہ جو ریس ہے نا، یہ آپ نے آخرت کے لیے لڑنی ہے کہ جنت میں میں پہلے جاؤں، جنت میں میرے پاس اونچا مکان ہو، جنت میں اونچا محل ہو، سب سے آگے میں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے رفاقت نصیب ہو. مومن کو جو یہ ہم اور غم دیا گیا ہے، وہ دنیا کے حوالے سے یہ ٹینشن پریشانی اس کی یہ نہیں ہونی چاہیے مہنگائی بڑھ گئی ہے. بالکل. ہے نا، وہ غالباً کون سے تابعی ہیں جن کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ شکایت کی کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ریٹ بڑھ گئے. تو اگر مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ اگر گندم کا ایک دانہ، جو کا ایک دانہ اگر 10 دینار کا بھی بکے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیونکہ جو اللہ جو ہمیں آسانی اور کشادگیوں میں رزق دیتا ہے، وہ ہمیں اس تنگی میں، اس مہنگائی میں بھی، یہ میری ٹینشن نہیں ہے. یہ کام اللہ کا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے رزق دے. جو کام اللہ نے مجھے کرنے کو کہا ہے اپنی عبادت میں، وہ کروں. جو اللہ کے کام ہے وہ اللہ کرے گا. ہماری ایک بہت بڑی مصیبت معاشرے کی ہے کہ ہم دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑاتے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو اللہ کے کرنے کے کام ہیں، ہم اس کی ٹینشن بھی لیتے ہیں اور اس میں ٹانگ اڑانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہ بالکل بات صحیح ہے کہ توکل اللہ تعالیٰ پہ ختم ہو گیا. یعنی کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کمائی وہی ہے جو میں خود کماؤں گا، اللہ رب العالمین پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے میں گا، خود معاذ کما اللہ. لوں. یعنی ہاں، جو میں خود کما لوں وہی ہے. تو یہ توکل جو ہے نا ہم مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو گیا ہے. اب ہم وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی تھی کہ جو رزق تو تمہیں وہی ہے جو تمہاری پیدائش سے پہلے لکھ دیا گیا ہے. تم نے کمانا بھی وہی ہے، تم نے کھانا بھی وہی ہے. تم اس سے زیادہ ایک لقمہ نہ کما سکتے ہو نہ کھا سکتے ہو. اب یہ تمہارے اوپر ہے وہ جو حدیث کہ ہے نا، لو ان ابن آدم حرم من رزقه كما يحرم من الموت لا ادركه رزقه كما يدرك الموت. اگر انسان ایسے اپنے رزق سے بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، تو موت بھی اس کو آنی ہے اور رزق بھی اس کو رزق مل بھی کر ہے. ملنا ہے. وَإِنَّ النَّفْسَ لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا رزق وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. یعنی جو انسان کا مقدر میں رزق لکھا ہے، وہ دانہ کھائے بغیر انسان مر نہیں سکتا. مان نہیں سکتا. اب یہ اس کے اوپر اختیار ہے کہ وہ اب وہ چاہے تو حلال طریقے سے. اب مجھے اس خود میں ایک واقعہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یاد آیا. یہ ان کا ایک واقعہ ان کی سیرت میں موجود ہے کہ وہ کسی مسجد میں گئے تو انہوں نے گھوڑا ساتھ میں تھا ان کے، تو انہوں نے باہر کسی شخص کو وہ گھوڑا امانتاً پکڑا ہے کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. سیدنا علی کا ہے یہ واقعہ، غالباً سیدنا سیدنا علی علی کا کا ہے کوفہ میں. کوفہ میں. تو وہ شخص اس کی لگام اتار کے لے گیا اور وہ چوری کر کے لے گیا. تو وہ سیدنا علی جو ہے واپس آئے تو انہوں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ میں جو ہے وہ 2 درہم اس کو دوں گا کہ اس نے میرا گھوڑے کا خیال رکھا ہے. باہر آئے تو دیکھا کہ وہ لگام غائب ہے اور بندہ بھی غائب ہے. تو انہوں نے پھر کسی شخص کو 2 درہم دیے کہ جاؤ لگام لے کر آؤ، کوئی اور نئی لگام لے آؤ. تو تھوڑی دیر بعد وہی لگام اسی شخص سے خرید کر لایا جو چوری کر کے لے کر گیا تھا. تو سبحان اللہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. میں نے چاہا تھا کہ یہ 2 درہم اس کو حلال کے مل جائیں، ملنے 2 درہم ہی تھے اس کو، لیکن اس نے حلال کے بجائے حرام کا راستہ اختیار کیا. تو ملنا وہی ہے آپ یعنی کو 2 جو درہم اس کے پاس یہ آنے ہی تھے، آنے ہی تھے، لیکن اس حلال طریقے سے چاہتا تو حلال طریقے سے، لیکن اس نے حرام راستہ اختیار کیا. ذخیرہ اندوزی کر لیں یا وہ سود کے ذریعے سے کما لیں یا فراڈ کر لیں یا 2 نمبری کر لیں، جو بھی کر لیں، ملنا وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے لکھا ہے. اور یہی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ یعنی مطلب اپنا ہم اور غم، وہ ایک تو پہلے فوکس کرے آخرت پر. آخرت. یہ دنیا عارضی ہے، دیکھیں جانا ہم سب نے ہے. وہ امیر بھی مرے گا، غریب بھی مرے گا، اور مرنے کے بعد تو امیر ہو غریب ہو پوچھتا کوئی بھی نہیں آج کے دور میں.
تو یہ جو آخرت کی کامیابی ہے نا، اللہ نے اس کو حقیقی کامیابی قرار دیا. اصل ٹینشن، اصل پریشانی، ٹھیک ہے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ من کانت الآخرۃ ہمہ، جو اپنی یعنی آخرت کو اپنی اپنا ہم اور غم، تو اللہ مقصد بنا تعالیٰ لے اس اس کو کو. جعل اللہ غنہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کرتا ہے. فقیر ہوگا لیکن دل، کیونکہ امیری غریبی کا تعلق دل سے ہے. امیری غریبی کا تعلق ہمارے یہاں جو یہ ایکسٹینڈرڈز بن گئے ان سے نہیں ہے، یہ تو دل سے ہے. ایک انسان دل سے امیر ہے نا، اس کو لگتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے تو سب خوش ہے. خوش ہے. ایک انسان دنیا کی ساری دولت لے کر بھی پھر بھی وہ بے عزت ہو کے پریشانی میں حرام ہے. پہ منہ مار رہا ہوتا ہے. کتنی آپ کے سامنے دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں، لوگوں کی نام لینا مناسب نہیں ہے، آپ اپنے آس پاس نہ دوڑائیں. تو دنیا کا مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، پھر بھی جو ہے نا وہ حرام اور ناجائز اور لوگوں کے سے گالیاں کھا کے، لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو کر پھر بھی وہ کمانے کے پیچھے. تو یہ جو دنیا کو اپنا ہم اور غم بناتا ہے، جو دنیا کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فقر اس کے یہاں پر ماتھے پر لکھ دیتا ہے. مطلب محسوس ہوتا ہے یہ آدمی امیر ہونے کے باوجود بھی خلاش ہے، اس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، کچھ نہیں ملتا. اور جس کی آخرت ہم اور غم ہوتی ہے، جو آخرت کو کامیاب، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دے، اس کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے. وَأَتَتْ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اس کے بعد دنیا بھاگی بھاگی آتی ہے. بالکل. یہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک ضروری ہے. اور آخری چیز بس میں عرض کروں گا اپنی طرف سے، کہ اپنے جائز ذرائع آمدن، توکل جو ہم اللہ پر کرتے ہیں نہیں ہے، ہمیں کرنا چاہیے. اور جائز ذرائع آمدن جو ہے نا وہ اپنے ہمیں بڑھانے چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. اگر کہیں کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ کہا ہو، یہ شرعی تعلیم ہے کہ آپ بالکل صوفی بن کے گھر پہ بیٹھ جائیں، دنیا کی جائز اور ضروریات کو دعائیں چھوڑ کرتے دیں. رہیں کہ بس رزق گھر پہ آ جائے. نکلنا پڑے گا، نکلنا پڑے. کمائیں جائز ذرائع سے، حلال طریقے سے. بالکل. اللہ رزق دینے والا ہے. جب انسان گھر سے نکلتا ہے، انسان ایسے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسے توکل کرے جیسے پرندے کرتے ہیں، تو ان کو بھی ایسے رزق ملے گا کہ صبح کو پرندے گھر خالی سے پیٹ نکلتے جاتے ہیں تو شام کو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں. تو وہ صبح کو نکلتے ہیں تو لوٹتے ہیں. تو پیٹ بھرتا ہے. صحیح نا. تو بھروسہ اللہ پر کریں، گھر سے نکلیں، محنت کریں جائز ذرائع آمدن کے ذریعے سے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. انسان جب کمانے کے نکلتا ہے، اس کا ایک ایک لقمہ، ایک ایک پائی پیسہ، اس کو اگر اس نیت سے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کی وجہ سے، تو یہ چیز اس کے لیے باعث اجر بن جاتی ہے. باعث اجر بنتی ہے. بالکل. ہمارا وقت بھی مکمل ہو گیا. اسی پر ہم الحمدللہ اپنی آج کی پہلی نشست کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جو مہنگائی کا ایک ہمارے پاس، ہمارے سامنے ایک جو پریشانی ہے، ایک مصیبت ہے، اس سے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. آمین. ہمیں اپنی روزی کو حلال کرنے کی، اور جو ہمارے پاس حلال روزی موجود ہے اس پر قناعت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں خود بھی حلال کمانے کی، دوسروں کو بھی حلال کمانے کی جو ہے وہ تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اللہ رب العالمین کی اجازت سے، مشیت سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.